صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات، ملک کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بات چیت۔ وزیر اعظم نے معیشت کی بہتری کے لیے حکومت اقدامات سے آگاہ کیا، دونوں رہنماؤں کا ملک کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ تاریخی، برادرانہ اور دوستانہ تعلقات پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی اور تصویراتی تعلقات، تجارت اور دفاع سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا باہمی دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے درینہ تنازعات کا حل ناگزیر، بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کا پلیٹ فارم، دنیا کو درپیش چیلنجز میں ایس سی او کی اہمیت بڑھ گئی۔ پاکستان جارحیت کے خلاف اور طویل مدتی تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے، فلسطین کے مسئلے کے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا تیانجن میں ایس سی او وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور عسکری تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کا پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے کردار کی تعریف۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں ملک بھر کی تاجر برادری کے نمائندوں کا اجلاس، فائنانس ایکٹ 2025 کے تحت متعارف کرائے گئے نئے قوانین پر تاجروں کے تحفظات پر تفصیلی غور۔ وزیر خزانہ کی کاروباری برادری کو مکمل تعاون اور شفافیت کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم، 30 روز میں تفصیلی مشاورت کے بعد متفقہ اور قابل عمل حل وزیر اعظم اور کابینہ پیش کرے گی۔ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں سے متعلق مسلم لیگ نون کی درخواست منظور، الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کر دیا۔ اقلیتی نشست پر مسلم لیگ نون اور جے یو آئی فے میں ٹاس ہوگا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ اور جے یو آئی کو 9 پی پی 5، پی ٹی آئی پی اور اے این پی کو 1 اضافی نشست ملی۔ نون لیگ کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی نشست نہیں مل گئی، جبکہ خواتین کی مخصوص نشست پر اے این پی اور پی ٹی آئی پی میں ٹاس ہوگا۔ پیپلز لبریشن آرمی کی 98ویں یوم تاسیس کے تقریب میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جنرل صاحب شمشاد مرزا کی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد۔ صدر یو چن پینگ کی قیادت کو خراج تحسین۔ چین امن اور استحکام کا ستون، پاکستان اور چین قابل اعتماد دوست، چینی شہریوں کی سیکیورٹی پاکستان کی اولین ترجیح۔ سی پیک اور دفاعی تعاون کے فروغ پر زور، علاقائی ہم آہنگی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان نشریات اور سمیع اور بصری شعبوں میں تعاون بڑھانے کا معاہدہ۔ وفاقی سیکرٹری اطلاعات اور ایم ڈی پی ٹی وی امبرین جان اور چین کے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن ایڈمنسٹریشن کے نائب وزیر ڈانگ جن کے معاہدے پر دستخط۔ معاہدے کا مقصد پاکستانی اور چینی میڈیا کے درمیان تبادلوں اور تعاون کو آسان بنانا ہے۔ معاہدے سے مشترکہ منصوبوں کے لیے مضبوط فریم ورک تیار ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا، لڑاکا طیاروں کے پناہ گزین کیمپوں پر پھر بمباری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں خواتین اور بچوں سمیت مزید 61 فلسطینی شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی۔ غزہ میں ایندھن کی کمی کے باعث اقوام متحدہ کی 8 مختلف ایجنسیز کے آپریشنز بھی بند۔ صہیونی فوج کے لبنان پر بھی فضائی حملے، 12 افراد جاں بحق۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ درست ہر وقت